بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ناظرین، عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی پر ڈٹ گئے ہیں۔ نواز زرداری کس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، کپتان نے کل یہ انکشاف کیا، اور کس کو آرمی چیف بنانا ہوگا، کپتان نے کل یہ فارمولہ بھی بتا دیا۔ غداروں کو آرمی چیف بنانے نہیں دوں گا، غداروں کو آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کرنے دوں گا، عمران خان کا کل یہ کہنا تھا۔ امریکہ کا IMF کے ذریعے سی پیک کو بند کرنے کی کوشش، ان باتوں پر آج ڈسکس کریں گے۔ کیا آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران خان کی بیان کو اہمیت دیا جائے گا یا نہیں؟ عمران خان سافٹ انقلاب کی خبر کیوں دے رہے ہیں؟ ناظرین، سازش سے لے کر غداری تک، مہنگائی سے لے کر بیڈ گورننس تک، اور کرپشن سے لے کر دیوالیہ پن تک، IMF کی خطرناک جال سے لے کر اور آرمی چیف کی تعیناتی تک، عمران خان نے قوم کو لمحہ بالمحہ باخبر رکھا، اور یہی ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ کل یہ صورتحال تھی، ایک طرف انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا اور دوسری طرف عمران خان کا جلسہ تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا جس دن میچ ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم سب کچھ چھوڑ کر صرف میچ دیکھتے ہیں، لیکن کل ایسا نہیں تھا۔ عمران خان نے اس میچ کے متعلق پیشن گوئی بھی کی تھی، اور عمران خان نے کہا تھا، کیونکہ وہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، ان حالات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا اس حالات میں پاکستانی ٹیم کا جیتنا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ ان حالات میں پاکستانی قوم مایوسی میں ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں، مہنگائی ہے، IMF کے شرائط ہیں، ان حالات میں پاکستان کا جیتنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے اسی کرکٹ سٹیڈیم میں انڈیا کے خلاف میچ جیتا ہے اور اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا تھا، اگر پاکستان کے کھلاڑی جان لگا کر کھیلیں گے تو یقیناً وہ جیت جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 4 گھنٹے بعد پاکستان جیت گیا اور کپتان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح عمران خان سیاست میں بھی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا، آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا، ان غداروں کو آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہی نواز شریف تھا جس کا نام میمو گیٹ میں تھا اور ڈان لیکس میں، اور ان ڈان لیکس اور میمو گیٹ میں انہوں نے فوج کے مخالف بیانات دیے تھے جو کہ منظر عام پر ڈان لیک اور میمو گیٹ میں آئے تھے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈان لیکس میں کیا کہا، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور اس پر ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ڈان لیکس میں جا کر ایک ایسی بات کی جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے جا کر امریکہ کو کہا، یہ عمران خان نے خود بھی کہا ہے، یہ بات کی ہے، اور یہ ڈان لیکس کے انفارمیشن کے مطابق میں آپ کو دے رہا ہوں۔ امریکہ نے کہا، امریکہ کو جا کر کہا پریزیڈنٹ کو کہ آپ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں اور میں آپ کا مدد زیادہ کروں گا، میں آپ کا ساتھ زیادہ دوں گا۔ اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ غدار ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی ان چوروں کو کرنے نہیں دوں گا۔ خان صاحب نے کہا، آرمی چیف کی تعیناتی ایک فارمولے کے تحت ہونا چاہیے، میرٹ پر ہونا چاہیے۔ کپتان نے کہا، اگر محب وطن آرمی چیف بن گیا تو ان کے لیے بہت مشکلات کھڑے ہو جائیں گے، اور جو انشاءاللہ میرٹ پر ہوگا کسی کی پسند کی آرمی چیف بننے نہیں دوں گا، یہ خان صاحب نے کہا تھا۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے، بڑی بات جو عمران خان نے کی ہے کہ IMF کا ٹارگٹ پاکستان کا سی پیک ہے، اور امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہے سی پیک کو IMF کے ذریعے۔ سی پیک ایک منصوبہ جو پروجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو روزگار مل سکتا ہے، پاکستان کو ترقی مل سکتا ہے، پاکستان کی ترقی میں بہت اضافہ ہوگا سی پیک سے، لیکن اس کو IMF کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرضوں کے حوالے سے قانون پاس کروائے جا رہے ہیں، شرائط لگائے جا رہے ہیں جس سے سی پیک متاثر ہوگا، ایسے پالیسیز بنائے جا رہے ہیں جس سے سی پیک متاثر ہوگا۔ IMF کے رپورٹ کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ اپنے دور میں IMF سے تو وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کو وعدہ وفا نہیں کیا۔ یہ بات اسحاق ڈار نے بھی کی تھی لندن میں بیٹھ کر کے خان صاحب نے جو وعدے کیے اور ان کے ساتھ اس وعدے کو نبھایا نہیں ہے۔
عمران خان نے قوم کا خیال رکھا، یعنی کہ قوم کی طرف دیکھا، عوام کا ساتھ دیا، آئی ایم ایف کی بات بالکل نہیں مانی، آئی ایم ایف سے وعدے تو کیے لیکن ان کو دھوکہ دیا، خود دھوکہ نہیں کھایا۔ یہ عمران خان نے کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے منصوبے کے مطابق آئی ایم ایف نے خود بھی یہ بات کی، ملک میں مزید مہنگائی ہوگی، مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کا دباؤ پاکستانی عوام پر پڑے گا، پاکستانی عوام اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ آئی ایم ایف ہماری اقتصادی بقا کے منصوبے سے سی پیک کی طرف بڑھ رہا ہے، سی پیک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت نے کسی طرح کوئی بہانہ ڈھونڈ کر سی پیک کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ مفتہ اسماعیل نے خود کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کو محدود کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے خود بھی کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے سی پیک کی سرمایہ کاری کے لیے میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ آئی ایم ایف خود باتیں کر رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی مزید بڑھے گی، مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، یعنی کہ یہ افراتفری جو ہوگا یہ آئی ایم ایف خود کروائے گا۔ یہ مہنگائی زیادہ بڑھا کر ملک میں احتجاج کروائے گا، مظاہرے کرائے گا، پولیٹیکل ڈس ایبلٹی لائے گا، جس کی وجہ سے ملک ریاست کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آئی ایم ایف۔ اور یہ ٹارگٹ ہم امریکہ کے ہیں، امریکہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے، ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ سی پیک پر شرائط رکھے گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ سی پیک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اور آج اسلام آباد میں دو اہم کیس کے سماعت ہوئے، ایک صحافیوں کا کیس تھا اور ایک عمران خان کی لائیو سپیچ پر جو پابندی تھا وہ 5 ستمبر کو ختم ہونا تھا اور اس کو بھی آج چیلنج کیا گیا تھا، اس کیس کی بھی ہیئرنگ تھی۔ اور اس کے ساتھ اے آر وائی نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ایک درخواست فائل کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ اجازت دیا ہے کہ اے آر وائی کی نشریات کو بحال کیا جائے لیکن ابھی تک بحال نہیں کیا، یعنی کہ جو عدالتیں ہیں ان کی خلاف ورزی کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف اے آر وائی نے درخواست فائل کیا ہے۔ صحافیوں کے کیس میں چیف جسٹس نے کہا پچھلے 3 سالوں سے صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ صحافیوں کا نام بھی لیا۔ اطہر من اللہ نے کہا موجودہ وزیر اعظم پر یقین ہے اور وہ یہ نہیں کرنے دیں گے مزید۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف مزید صحافیوں پر تشدد کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم یہ انشور کریں کہ صحافیوں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ہی جرم پر 50 ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں، اس کو روکا جائے، اور جو فریڈم آف سپیچ پر پابندی ہے، جو بولنے کی آزادی پر پابندی ہے، اس کو عین پاکستان کی خلاف ورزی کہا گیا ہے، یعنی کہ عین پاکستان لوگوں کی آواز کو دبانا، عین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عین پاکستان اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بولنے کی آزادی سب کو ہے اور سب کو ہونا چاہیے، اس کا تحفظ بھی ہمارے عدالتوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سب عین کو مقدس تو سمجھتے ہیں لیکن عین پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ عین کو اب بحال کیا جائے، عین کو عمل درآمد آپ نہیں کرتے لیکن عین کو اب بحال کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر بھی اعتماد ہے، کابینہ پر بھی اعتماد ہے، لیکن پھر یہ 3 سالوں سے کون ہراساں کر رہا ہے صحافیوں کو، اور وزیر اعظم کو 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ عین کو بحال کیا جائے اور صحافیوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خوش آمدید ہے کہ صحافیوں کی جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا اور ان کے بولنے پر کوئی آزادی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے کچھ صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جلا وطن ہو گئے ہیں، ارشد شریف نے ملک چھوڑ دیا، اسی طرح بہت سارے اور صحافی انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان کی لائیو تقریر پر جو پابندی ہے اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ کل جو تقریر عمران خان نے کی ہے اس پر اطہر من اللہ نے آبزرویشنز ہیں، اطہر من اللہ نے کہا اس پر مجھے آبزرویشنز ہیں، وہ ٹھیک تقریر نہیں تھی، عمران خان کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے،
اور مزید اس کی ہیئرنگ ہوگی اور جاری ہے۔ اور دوسری جانب جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی تقریر سے کتنے متفق ہیں۔ عمران خان کی تقریر سے لوگ بالکل متفق نظر آتے ہیں اور ہر جگہ لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے عمران خان کی تقریر کو سننے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے جلسے اور جلوس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمران خان کی چاہت زیادہ ہے، مقبولیت زیادہ ہے۔ وہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ عمران خان ایک اچھے تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور لوگ عمران خان کی تقریر سے متفق ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے لوگ رضامند ہیں ان کی تقریر پر۔ عدالت اس پر کیا کہتے ہیں، یہ عدالت پر ہے، عدالت کیا کہیں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے خبریں آپ تک پہنچے۔